رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غزوہ احد سے متعلق بیان چل رہا تھا. یہ مبارک آیتیں ہیں، سبحان اللہ، اس کو بہت بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں اور اسی کو مدار نجات سمجھتے ہیں، اور پھر مل کر کے
مسجد نبوی کے بہت ہی قریب ہے۔ باب فہد سے نکلو، سامنے نظر ڈالو تو جبل احد بڑا پیارا پہاڑ نظر آتا ہے، باب فہد ہی سے نظر آتا ہے، اور سیدھا یہ راستہ جبل احد کو جا رہا ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک الجبل نحبہ ویحبنا، یہ ایک ایسا مبارک پہاڑ ہے کہ ہمیں بھی اس سے محبت ہے اور اس پہاڑ کو بھی ہم سے محبت ہے۔ اللہ نے پہاڑ کو بھی ایک دل دیا ہے۔ ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے پہاڑ سے بہت محبت تھی، اور جس چیز سے محبت ہو تو اس کا تذکرہ بہت ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات میں جبل احد کا اتنا تذکرہ ملتا ہے، اتنا تذکرہ ملتا ہے، نیکیاں بڑھتے بڑھتے فرمایا اتنا بڑھ جاتا ہے، مومن ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، جبل احد جتنا بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا عجیب پہاڑ ہے، 3.5 کلومیٹر پر محیط۔ اللہ کا کرم ہے، دونوں جانب اللہ نے جانے کی توفیق دی، جو مسجد نبوی کی طرف بھی ہے اس کے پیچھے بھی۔ سبحان اللہ، بڑا عجیب مقام ہے جبل احد۔ اور جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا یہ درمیان ہے، اللہ پاک نے غزوہ احد سے متعلق 60 آیتیں اتاری ہیں، 60 آیتیں۔ سبحان اللہ، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہاں سے لے کے اور پھر سارے شہداء احد سے متعلق جو ہمارے کریم رب نے ہم سب کو سمجھایا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے کریم رب کے کلام کے اور اس کے سمجھانے کے۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ غزوہ احد کے موقع تو تھے، اور باطل کی وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ جو ان آیتوں میں اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ جب قربانیاں بڑھتی ہیں، شہداء ہوتے ہیں، دل چھلیاں ہو جاتی ہیں اور ایسے بڑے بڑے حوادث پیش آتے ہیں، اس کے کئی حکمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے 10-12 حکمتیں ان 60 آیتوں میں اتنے اچھے انداز سے، اتنے پیارے انداز سے سمجھائی ہیں، اللہ اکبر۔ اس میں ایک زبردست ارشاد کہ یہ ساری شکل ہم اس لیے برپا کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ایمان والے ظاہر ہو جائیں، منافقین الگ ہو جائیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ
واللہ لا يحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین۔ سبحان اللہ، کیا عجیب کلام ہے۔ ارشاد ہے کہ ایک تو ہم چانٹی کرتے ہیں اور ایمان والے وہ دعوے دار تو بہت ہے، ہر ایک کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سبحان اللہ، کیا لوگوں کا گمان ہے کہ صرف آمنا کے کہہ لینے پہ کہ یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم ایمان لے آئے تو اس کے کہہ لینے پہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ہمارا ایک نظام ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ صفائی کی ہے اور ہم نے سچوں اور جھوٹوں کو واضح کیا ہے۔ اس وقت جو 400 سال سے قربانیاں دی جا رہی ہیں بڑی عجیب ہیں۔ اللہ اس وقت اگر ان آیتوں کی طرف توجہ کی جائے اور وہ لوگ کریں جو اس کے اہل ہیں، جو لے کر چل رہے ہیں، مجھے بڑا خیال آتا ہے یا اللہ کتنا پیارا زمانہ تھا ہمارے عظیم نبی کا کہ ایک طرف احد کا اتنا عظیم واقعہ پیش آیا اور اس میں اتنے شہداء۔ خود حضرت کی کیفیت یہ کہ 3 حملے حضرت پر ہوئے، حضرت کی پیشانی مبارک پر حملہ ہوا اور اس سے خون بہنے لگا اور ایک صحابی نے اس کو چوس لیا کہ یہ زمین پہ نہ پڑے۔ حضرت نے فرمایا تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ایک دوسرا حملہ ہوا اور زرے کے کڑے آپ کے چہرے انور میں گھس گئے، اور تیسرا حملہ آور نے ایسا حملہ کیا کہ آپ کے دندان مبارک، آگے کے دانت وہ شہید ہوئے، آپ کے ہونٹ مبارک وہ زخمی ہوئی۔ یہ چہرے انور پر 3 بڑے زخم، اور ہر حملہ آور کی یہ کوشش تھی کہ بس اسی ذات کو ختم کر لیں، اور ایک ایسی عجیب شکل بنی، اللہ اکبر، جو وہم و گمان سے بالکل بالا تھی۔ گزشتہ جمعے کو آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ صف بندی کے بعد جتنے ان قریش کے علمبردار آتے رہے، ان علمبرداروں اور ان جھنڈا اٹھانے والوں کو صحابہ کرام کس دلیری کے ساتھ قتل کرتے رہے، اور کیا ایک عجیب غلبے کی شکلیں بنی۔ لیکن چند صحابہ کرام کی کچھ غلطیاں جو حضرت نے انہیں تاکید فرمائی تھی، اور جس عظیم پہاڑ پر ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جبل رومات، اب بھی حاجی صاحبان جب جاتے ہیں تو احد پر تو چڑھنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو جبل رومات ہے، یہ چھوٹا سا ٹیلہ، اس پر چڑھنا بھی ہوتا ہے، چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کیا معلوم ہے کہ اس درے کی، اس ٹیلے کی کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت نے 50 آدمیوں کی ایک جماعت تیار فرمائی بڑے عجیب طریقے سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ۔ آپ صبح کو چل پڑے اور اہل کی پرواہ نہیں کی کہ ان مستورات کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا۔ اللہ کے امر کا آپ پر غلبہ تھا،
گھر سے چل پڑے، اپنے اہل والوں سے چل پڑے، اپنی جان کو اور اپنے عظیم صحابہ کرام جانثاروں کو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے اور جان لینے کے لیے تیار کیا، اہل کی پرواہ نہیں کی، چل پڑے، سبحان اللہ، اور احد تک آ گئے تو بوئ المؤمنین مقاعد للقتال۔ اب جو آپ نے ایک عمدہ طریقہ اختیار فرمایا، سبحان اللہ، ابھی پوری انسانیت میں جنگ اور جنگ کے لیے صف بندی اور اس کے لیے ایک پورے اچھے نظم کے ساتھ شکل قائم کرنا، اس سے انسانیت واقف نہیں تھی۔ اب تو لیکن اس وقت تک عمومی طور پر انسان لڑائی کے اس خاص انداز سے واقف نہیں تھے، بس جیسے پیش آیا حملہ کر لیا، اور اس میں کوئی خاص نظم یہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں آپ عظیم نبی تو تھے ہی، آپ عظیم معلم اور مرشد تو تھے ہی، ایک آپ کی بڑی خوبی کہ آپ بڑے عظیم سپہ سالار بھی ہیں۔ 20ویں صدی کے ایک مسیحی مورخ کا قول کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے سلسلے میں اور فن حرب کے سلسلے میں بھی انسانیت کو ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا اور ایک طریقہ دیا کہ اس طریقے سے ان کے مقابل قریش کے لوگ باقی جتنے مقابل تھے وہ اتنے منظم نہیں تھے، جس طرح اچھے نظم کے ساتھ طریقہ بدر میں بھی اور احد میں بھی کس طرح صف بندی ہو، کون کہاں ہو اور کون کس جگہ مناسب ہے، اس کو اس مناسب جگہ پہ کھڑا کرنا، ان کو ہدایات دینا، تیرا یہ کام، تیرا یہ کام، تیرا یہ کام، سبحان اللہ، ایک اچھے انداز سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی تشکیل اوپر اس ٹیلے پہ کی، کیونکہ جو صف بندی تھی وہ اس انداز سے کی تھی کہ سامنے قریش کا لشکر اور ان قریش کے لشکر کے سامنے مسلمانوں کا لشکر، پیچھے جبل احد۔ ایک اندیشہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کے لشکر سے کوئی اس ٹیلے کے پیچھے سے، جہاں مسلمانوں کی صف ہے اور آگے قریش کی صف اور ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، اگر کوئی دستہ پیچھے سے آ جاتا ہے اور پیچھے سے حملہ آور ہوتا ہے تو اس میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ آگے بھی فوج، پیچھے بھی فوج، اور درمیان میں دشمن کے نرغے میں آ جائیں گے۔ تو آپ نے اس پورے محل وقوع کا اتنا عمدہ جائزہ لیا اور آپ نے ایک مضبوط جماعت اس پہاڑی پر اور اس ٹیلے پہ مقرر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی بھی حال ہو، اگر ہم خدا نخواستہ شکست کھا کر اور پرندے ہمیں نوچ رہے ہوں تب بھی آپ نے نہیں اترنا، اور اگر فتح ہو جائے اور خوب غنیمت کی شکلیں ہوں تب بھی آپ نے نہیں اترنا، یہ آپ کی جگہ ہے، یہاں آپ نے جمنا ہے، پیچھے سے آنے والوں پر آپ کی نگاہ ہو اور آپ نے اپنے تیر اندازی سے ان حملہ آوروں کو روکنا ہے۔ تو یہ ایک جماعت آپ نے مقرر فرمائی، اس کے امیر کو مقرر فرمایا، ان کو یہ تاکیدی حکم ارشاد فرمایا، اور ابتدائی جنگ میں بالکل غلبے کی شکل ہو گئی اور کافر لوگ وہ بھاگنے لگے، اور بڑی عجیب شکل ہوئی، ان کے ساتھ وہ جو عورتیں آئی تھیں ان عورتوں کی بھی حالات بڑی دیگر ہو گئی اور کوئی جم نہ سکے اور بھاگنے لگے،
اور بالکل ایسی شکل ہو گئی کہ غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آنے لگی۔ تو وہ جماعت جو اوپر اس ٹیلے پہ مقرر تھی، تو ان میں ایک بڑی تعداد کو خیال یہ آیا کہ یہ جو ارشاد ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو وہ تو جنگ کے لیے تھا، اب چونکہ جنگ ختم ہو گئی اور دشمن بھاگ گیا ہے، اور اب اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جو مال غنیمت ہے مسلمانوں کا اجتماعی مال ہے، تو اس کو اگر اکٹھا کیا جائے اور اس میں ہم تعاون کریں۔ ظاہر بات ہے وہ اپنے لیے تو نہیں لے رہے تھے، مال غنیمت کی تقسیم کی شکلیں ان کے سامنے آ گئی تھی، اگر وہ نہ بھی اترتے تو ان کا جو حصہ تھا وہ یقیناً ان کو ملنے کا تھا، اور یہ ان کو بھی معلوم تھا کہ جنگ میں شریک ہونے والوں کے اعتبار سے بدر کا معاملہ اور اس میں غنائم کی تقسیم کی جو شکل ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں سورۃ انفال کے احکامات اور خوب تفصیل، تو اس سے وہ بھی واقف تھے۔ تو چنانچہ ان کو اپنی ذات کے لیے مال لینے کی بات تو تھی ہی نہیں، اس پر تو ان کو یقین تھا کہ وہ ہمیں ملے گا، لیکن حال کا امر وہ یہ سمجھے کہ اس وقت چونکہ دشمن بھاگ گیا ہے اور ان اموال کے اکٹھے کرنے کے سلسلے میں ہم اپنے رفقا اور بھائیوں کا تعاون کریں کہ ایک اچھے انداز سے یہ اکٹھا ہو اور پھر شرعی احکامات کے اعتبار سے یہ تقسیم کی شکل ہو۔ تو ان کا گویا کہ ان کی ایک تعداد کی یہ اجتہاد اور یہ خیال ان کو ہوا کہ جس موقع کے لیے جو حضرت نے فرمایا وہ موقع پورا ہوا، اور اب حال کا امر یہ ہے لہذا ہمیں اتر جانا چاہیے۔ امیر نے بڑا سمجھایا کہ آپ لوگ ابھی نہ جائیں، پیغمبر علیہ السلام نے روکا ہے، لیکن ان پر وہ کیفیت طاری ہوئی اور وہ اوپر سے نیچے اتر آئے اور اوپر 10 کے قریب رہ گئے۔ فن حرب کے ماہر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو جنگوں کے سلسلے میں ایک عجیب مہارت اور کس طرح ایک شکست کھانے والی جماعت کیسے اس پر غالب آیا جا سکتا ہے، اس فنون حرب کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد کو بڑا نوازا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ کفار قریش کے 5 سردار جو کافروں کے لشکر کے جو امیر اور ان کے دائیں جانب والی جماعت اور میسرہ بائیں جانب والی جماعت اور ان کے پیدا آنے والے اور اس طرح جو مختلف قسم کی جماعتوں کے جتنے ان کے بڑے تھے 5 سردار، اللہ کی شان ہے کہ وہ 5 کے 5 مسلمان ہوئے ہیں، اور عجیب اللہ کا نظام ہے سبحان اللہ۔ اس میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت یہ آزمائش کا ذریعہ بنے، اور وہ اسی گھاٹی کی طرف سے پیچھے کی طرف سے جب دیکھا کہ اوپر تیر انداز کم ہے اور اب یہ موقع ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ آئے اور پیچھے سے حملہ آور ہوئے۔ اوپر والے مقابلہ کرتے رہے لیکن وہ بھی شہید ہو گئے، اور اچانک یہ جو پیچھے سے حملہ ہوا ادھر بھاگنے والوں کا رخ بھی تبدیل ہوا، وہ بھی واپس آ گئے۔ تو آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے بالکل مسلمانوں کی جماعت 700 افراد نرغے میں آ گئے۔ یہ بڑا عجیب وقت ہے سبحان اللہ، اور دستوں پر دستے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں اور آپ کی تلاش میں کہ کسی طریقے سے حضرت کو ہی ختم کریں تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام پر اس وقت جو یہ سخت حال آیا، ہر طرف سے حملہ ور، حضرت کے پاس 14
یا 12 یا بعض موقعوں پر 7 کے قریب افراد رہ گئے، اور باقی پوری جماعت تتر بتر اور آگے پیچھے، اور حوصلے بالکل عجیب پست ہو گئے، اور درمیان میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پیغمبر علیہ السلام نے مسلمانوں کا جھنڈا دیا تھا اور وہ علمبردار تھے مسلمانوں کی طرف سے، تو اور وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت میں بھی قریب تھے، شکل و صورت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ، ناز و نعمت میں پلے ہوئے اور خوشبو کا استعمال، کسی گلی سے گزرتے تو پتہ چلتا مصعب آ گئے، اللہ نے بڑا نوازا، لیکن جب مسلمان ہوئے تو چچا نے ننگا کر کے نکال دیا، اور والدہ نے ایک چادر دی، اور ایک چادر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور اس ناز و نعمت کے پلے ہوئے وہ نوجوان، ان کے لیے وہ گھر کی کشش اور ان کے وہ اموال اور وہ خوشبو کا استعمال اور وہ جوانی کے نخرے وہ رکاوٹ نہیں بنے، اور حضرت پر فدا ہوئے اور حضرت کے ساتھ آئے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ سے آمد سے پہلے اس عظیم نوجوان مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کے ایک جماعت کے ساتھ بھیجا کہ وہ جائیں اور مدینہ منورہ میں قرآن سنا کر مدینہ والوں کو اسلام کی تبلیغ کریں اور اسلام کی طرف متوجہ کریں۔ چنانچہ اسد ابن زرارہ کے پاس آپ تھے، اور حضرت سعد ابن معاذ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا کہ ہمارے ہاں ایک نوجوان آیا ہوا ہے اور وہ ہمارے لوگوں کو خراب کر رہا ہے، اور انہوں نے اسید ابن حضیر کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو، ان کو روکو۔ جب وہ آنے لگے تو جس کے پاس حضرت مصعب ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سردار آ رہا ہے، اگر یہ قائل ہو گیا تو انشاءاللہ بہت سے خاندانوں میں بنو الاشہل میں انشاءاللہ اسلام پھیل جائے گا، اس کو مطمئن کرنا چاہیے۔ اب وہ آئے، پہلے بڑے غصہ ہوئے، بڑا سنایا، جب خوب سنایا تو اس کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اب میری بھی سنو۔ آپ نے سنائی، ہم کیا چاہتے ہیں وہ آپ اب ہماری بھی سنو۔ انہوں نے کہا بات تو معقول ہے، یہ بات معقول ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننی چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ زخرف سنائی، حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ یہ ایک عجیب پیغام ہے، میں اس وقت اگر اس کے ترجمے میں لگوں تو آگے کی بات رہ جائے گی۔ بہرحال اس کلام کا ان پر بڑا اثر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس مذہب کو قبول کرنے کے لیے کہا بس آسان ہے، غسل کرو، آؤ، مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، جب یہ گئے جس نے بھیجا تھا انہوں نے کہا یار اس کا چہرہ تو بالکل تبدیل معلوم ہوتا ہے، یہ جس چہرے کے ساتھ گئے تھے وہ چہرہ ابھی نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے پاس گئے کہ یار آؤ آپ بھی سنو۔ اس طرح کرتے کرتے انصار کے گھروں میں اور ان کے جتنی قبیلے تھے ان قبیلوں میں ایک بڑی تعداد میں
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام پھیلا، اور 1 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے ایک ایسی فضا تیار کی کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرات انصار کی ایک بڑی تعداد تیار بھی ہو چکی تھی، پیغام سمجھ بھی چکے تھے. تو یہ بڑے عظیم صحابی تھے، بڑا سرمایہ تھا. اب یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ تھوڑا ہی عرصہ ہے، 1 سال 2 سال ہجرت سے پہلے، اور 2 ہجری میں بدر، اور 3 ہجری میں یہ احد کا واقعہ، اور اس میں یہ علم بردار اور جناب یہ شہید ہو گئے. چونکہ مشابہت چہرے میں حضرت کے چہرے انور سے تھی تو بعضوں کو اشتباہ ہوا، اور کسی نے آواز لگائی کہ حضرت محمد علیہ السلام قتل ہو گئے. حملہ تو آ ہی رہے تھے، حملے 3 ہو چکے تھے، اور ادھر یہ شکل بنی، مشابہت بھی، تو اس سے ایسی عجیب کیفیت بنی سبحان اللہ کہ صحابہ کرام بعض اس درجے پہنچے کہ اپنوں اور دوسروں کا پہچان ختم ہوا. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور صحابہ اب ایسی عجیب کیفیت ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے فوج کا آدمی ہے یا یہ قریش کے فوج کا آدمی ہے. ان پہ حملہ ور ہوئے. اتنے میں حضرت حذیفہ تشریف لائے گا، یہ میرا باپ ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن کیفیت ایسی تھی کہ وہ آواز بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور ان حملہ وروں نے سمجھا کہ یہ قریش کا آدمی ہے. حضرت یمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہو گئے. بڑا عجیب حادثہ، کسی کا باپ مر جائے، اس سے کتنا اختلاف کھڑا ہو سکتا ہے، حوادث آ سکتے ہیں، لیکن بنی ہوئی جماعت، بنے ہوئے لوگ کیا عجیب کیفیت کے ہوتے ہیں. جب حضرت یمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو قتل خطا ہوا ہے، تو صحابہ کرام بڑے نادم ہوئے. بیٹا جس کو غصہ ہونا چاہیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہ میں آواز بھی دے رہا ہوں، میری آواز بھی نہیں سن رہے ہو، اور میرے باپ کو قتل کیا. حضرت حذیفہ نے بجائے برا بلا کہنے کے عجیب جملہ ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے. سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے، کیسی جماعت ہمارے عظیم نبی نے اس عظیم کلام کے ذریعے سے اور آپ کے پیارے سیرت کے ذریعے سے بنائی تھی. اور اس میں آج بھی یہ طاقت موجود ہے بنانے کے، انسانیت کی بنانے کے لیے. یہ مال اب بھی تازہ ہے، کاش کہ ہمیں لینا آ جائے، کاش کہ ہمیں سمجھنا آ جائے، کاش کہ ہمیں ان لوگوں تک جو اس کے اہل ہیں ان تک پہنچانا آ جائے، وہ اس سے قوت حاصل کر رہے ہوں اور اس کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہوں. بڑا خیال آتا ہے کاش کوئی عالم اسلام کا ایسا کہ قرآن کریم سے خوب واقف کوئی تقی متقی جو قرآن میں پلا بڑا اور اس میں اس کی اٹھان ہوئی، اور کوئی رحمان کا فضل جو قرآن میں پلا بڑا اور یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور ان کو جذبہ یہ ہو کہ اس موقع کے احکامات کیا ہیں، اور ان سب کو لے کے پہلے طواف کرائے، خوب اللہ کی طرف رجوع کریں، مدینہ منورہ حاضر ہو جائیں، اور پھر وہاں سے مسجد حمزہ لے جائیں اور یہ 60 آیتوں کی، اور اگر 60 آیتوں کی پوری ہمت نہ ہو تو یہ آیتیں جو اس وقت تلاوت کی گئی، هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور آگے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ والی رکوع آخر تک سبحان اللہ یہ سنائے، یہ سمجھائے کہ یہ کیا ایمان بناتا ہے، اور جنگ کے میدان کے لوگوں کو جن کے دل زخمی ہوں، جن کے کوئی گیا ہو، یہ کیا ایمان بناتا ہے، یہ کیا ایمان بڑھاتا ہے، اور کس طرح حوصلے دیتا ہے، اور کس طرح راہ سمجھاتا ہے، اور ساتھ ان کمزوریوں کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ کی مدد لینے کے بھی اسباب ہیں۔ ان 60 آیتوں میں عجیب ہے، ابتدا اس سے ہوئی ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم میں صبر و تقوی ہو تو کافروں کی کوئی قید تمہیں ذرا بر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دعویٰ ہے ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تم میں صبر ہو، تم میں تقوی ہو۔ یہ صبر و تقوی وہ بڑی نعمتیں ہیں کہ کافروں کے جتنے قید، ان کے جتنے اسلحے، ان کی جتنی تدبیریں تمہارے مٹانے کی، تمہارے ختم کرنے کی، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں ذرا بر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اشکال ہے تو پھر احد میں کیوں ہوا؟ احد میں کیوں ہوا؟ آگے احد شروع کیا، کیوں ہوا اللہ بتاتے ہیں۔ بدر میں کیوں مدد آئی؟ بدر میں مدد کیوں آئی؟ تم صابر اور متقی تھے۔ صبر و تقوی اور نبی کی اطاعت بڑے اعلیٰ سطح پر، حالانکہ اس وقت تم تعداد میں اس احد والے تعداد سے کم تھے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، لیکن تم تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے، حضرت کی اطاعت میں بڑے مضبوط تھے، اللہ نے تمہیں فتح دی۔ یہاں کیا ہوا؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، احد میں بھی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ کی مدد آ گئی تھی، اور انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، اور تم کافروں کا استحصال کرنے لگے اور ان کو قتل کرنے لگے، اور اللہ کا وعدہ اللہ نے سچ کر کے دکھایا۔ لیکن حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو الفضل العظيم والله ذو فضل على المؤمنين۔ وعدہ میں نے سچا کر دکھایا، لیکن تم میں 3 کمزوری آئی۔ ایک تو تم میں فشل آیا، کم ہمتی آئی۔ دوسری بات یہ کہ تم نے امیر کی نہیں مانی، آپس میں نزاع کرنے لگے، حکم کس وقت کے لیے ہے، ایک نزاع اختیار کیا۔ اور نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا، تو جب تم نے فتح کی شکل دیکھ لی تو نبی کے اس ارشاد کے جس جگہ پر تمہیں مقرر کیا تھا اس کی نافرمانی کی، اور تم میں 2 گروہ ہو گئے۔ بعض تو وہ تھے جو مال غنیمت عمومی مسلمانوں کا مال تھا، اس کو ظاہری شکل وہ دنیا کی حلال طیب مال، سارے اموال میں سب سے اچھا مال مال غنیمت، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُم مِّمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بڑا پاکیزہ حلال مال وہ مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اس کو اللہ نے دنیا سے تعبیر کیا کہ بعض اس کے ارادے سے نیچے آئے، یہ تمہارے عالی شان کے مناسب نہیں تھا، اور ایک تعداد تمہاری وہ تھی
جو نبی کے ارشاد پر جم کر کے اور وہ آخرت کو سامنے رکھ کر وہیں جمی. تو اس شکل کی وجہ سے ثم صرفکم عنہم، اللہ نے تمہارا رخ ان سے موڑ دیا. یہ نہیں کہا کہ تمہیں بگا دیا. عجیب ہے، بڑا ادب ہے اس جماعت کا بھی. ثم صرفکم عنہم، ان سے تمہارا رخ موڑ دیا، تم تتر بتر ہو گئے. لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائیں. آزمائش کا وقت آیا، آزمائش کا وقت آیا. لیکن میں تمہیں تسلی دیتا ہوں. عجیب ہے، یہ کہہ کے فرمایا قسم ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. قسم ہے، اللہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، مجھے قسم ہے، لام قسمیہ ہے، مجھے قسم ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا. آگے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. یہ جو بعضوں نے رخ موڑا، شیطان نے ان کو پسلایا اور غلط وسوسہ ڈالا، وہ گویا کہ پھسل گئے، ان کا ارادہ نہیں تھا. لیکن میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. قسم ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، قسم ہے کہ میں نے ان کو معاف کیا. اور اس سے آگے اتنا ان لوگوں کا مقام ہے کہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ کو اللہ نے اپنی رحمت بنا کر کے آپ ان کے لیے بڑے نرم ہو گئے. لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ زبان کے سخت اور دل کے سخت ہوتے، جھگڑالو ہوتے اور دل کے سخت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. لیکن آپ اب تک ان پر رحیم، شفیق، ان کی تربیت کی، ان کو پالا، ان کو بڑا کیا، ان کو سمجھایا، ان کو قرآن پڑھایا. اب ان سے غلطی ہو گئی، لیکن میں خدا کہہ رہا ہوں آپ سے فاعف عنہم، فاعف عنہم، اے نبی آپ بھی معاف کر دو. میں نے معاف کر دیا، اے نبی آپ بھی معاف کر دو. فاعف عنہم، معاف کر دو، بلکہ صرف معاف نہ کرو. واستغفر لہم، ان کے لیے مجھ سے بخشش طلب کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو بخش دے. اور یہ بڑا با اعتماد مجمع ہے. وشاورہم فی الامر، آئندہ جتنے اہم معاملات ہو ان کو مشورے میں شریک کیجیے. یہ صحابہ کا بڑا مقام ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شکل میں لایا ہوں، چونکہ آگے بڑی فتوحات ہونے والی ہے. یہ مجمع اس نے مکے کو فتح کرنا ہے، یہ مجمع جس نے قیصر و کسریٰ کو فتح کرنا ہے، جس نے پورے عالم کے لیے ایک نمونہ بننا ہے، ان کی تربیت کرنی تھی. اس لیے ان 60 آیتوں میں عجیب عجیب احکامات ہے. ربا سے بچنے کی بھی بات ہے، جنت کی طرف دوڑ لگانے کی بھی بات ہے، گناہوں سے بچنے کی بھی بات ہے، اور غصہ پینے کی بھی بات ہے. معاف کرنے کا جذبہ ہو، احسان کا جذبہ ہو، اور مال کم ہو زیادہ ہو لگانے کا جذبہ ہو. عجیب ترغیب ہے ان آیتوں میں. یہ 60 آیت بڑی عجیب ہے. میں کہتا ہوں کاش کوئی ان کو جو میدانوں میں ہیں یہ سمجھائے اور اس سے سرشار ہو کر عالم اسلام کی قوت امت بن کر ان کے سامنے ملک نہ ہو. اسی غزوہ احد کے ایک عجیب ہے، ایک منافق ہے جن کے قوم والے لڑ رہے تھے، وہ آیا اپنی قوم کی وجہ سے لڑا، اور اللہ کی شان اس نے 7 کافر بھی مارے، 7 کافر بھی مارے اور خود زخمی ہوا. صحابہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے تو بڑی قربانی دی. اس نے کہا میں تو قوم کی وجہ سے لڑا ہوں، میں ملک کے لیے لڑا ہوں، میں اللہ اور رسول کے لیے نہیں لڑا ہوں. اور اتنے میں زخموں کی تاب نہ لا کر کے اور خودکشی کی اور حرام موت مرا. یہ جو ہم جلدی شہید کا جذبہ دے دیتے ہیں نا، ایک غضبی گولی لگ گئی شہید ہو گیا، یہ شہید قوم ہے، یہ شہید ملک ہے. کوئی بات ہے؟ آپ کے گھر کا مال ہے، کیا کر رہے ہو؟ اچھا ایک اور ہے عجیب، حضرت
اسیرم، وہ صحابہ ان کو دعوت دیتے تھے مسلمان ہو جا مسلمان ہو جا، مسلمان نہیں ہو رہا تھا. اللہ کی شان اسی جنگ احد کے درمیان ہی ان کو خیال آیا یار مسلمان ہونا چاہیے. آ گیا میدان میں، اور جیسے میدان میں آیا لڑنا شروع کیا، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ ایسا خوش قسمت صحابی ہے، نہ وضو کیا نہ نماز پڑھی، بس صحابی کی دعوت پر کلمہ پڑھا اور آگے جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہوا. عجیب رخ ہے. یہ آیتیں بہت آگے لے جاتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے معاف کر لیا، ان کو بڑا درجہ دینا تھا، مسلمانوں کی صفائی کرنی تھی، یہ بڑی عظیم فوج آگے انہوں نے عالم کو فتح کرنا تھا، ان کی استعداد پیدا ہو جائے فتح مکہ کی، قیصر و قیصرہ پر یہ غالب آ جائے، اس کے لیے اس درمیان سے گزارنا تھا. ان کو گزار دیا، ان کو معاف کر دیا. ان کا بڑا درجہ ہے، ان کا بڑا درجہ ہے. وہ لوگ جن کے دل میں ذرا بر ان لوگوں کے لیے کوئی کوٹ ہے، توبہ توبہ، وہ اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. غزوہ احد کے کچھ گوشے باقی ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، اور یہ پیاری آیتیں ہیں، پوری 60 آیتیں ہیں. بڑا جی چاہتا ہے ہر ایک کو یاد بھی ہوتی، ہر ایک اس کو سمجھتا بھی ہوتا، اس کی دل کی آواز بھی ہوتی، اس کے منتقل کرنے کی کوشش بھی کرتا، خود چلتے پھرتے یہ 60 آیتیں بن جائیں. اللہ ہمیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.